کرم آج بالائے پام گیا ہے، کرم آج بالائے پام گیا ہے، کرم آج کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، کرم آج بالائے پام گیا ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، کرم آج بالائے پام گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ بھی کام گیا ہے، کرم آج بالائے پام گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہے دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہے دے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، کرم آج بالائے پام گیا ہے، چراگاہ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراگاہ ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام گیا
پر محمد کا نام گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ آج جو ہے ہمارے نوجوان جو عام طور سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، تو جس مقصد کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی، اب ظاہر سی بات ہے اس سے الگ تو نہیں رہ سکتا انسان، کیونکہ آج کی ضرورت بن گئی، مگر جس چیز کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہے اور جس چیز کے لیے بنی ہے تو اس کا صحیح استعمال جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بیان کریں کہ صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ آج کل کا نوجوان جو ہے غلط استعمال میں بہت زیادہ پڑ گیا ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے صحیح اور غلط استعمال کے تعلق سے آپ نے سوال کیا۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں اچھے مواد بھی موجود ہیں جی، اور برے مواد بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانور بھی جب کچرے میں بھی اگر منہ مارتا ہے نا، تو وہ اپنے مطلب کی چیزوں کو اس میں سے چنتا ہے۔ جی، بغیر چنے اور بغیر انتخاب کے کچرے میں منہ مارنے والا جانور بھی وہ کھاتا نہیں کچرے کو۔ جی، اسی طرح اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جی، اب یہ بہت دور کی بات ہوگی موجودہ حالات مسلمانوں کے دیکھتے ہوئے، مگر بنیادی طور پر کاش ایسا ہوتا کہ سوشل میڈیا کی باغ ڈور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی اور زمانے کے سامنے اس کو پیش کرنے والے مسلمان ہوتے۔ جی، لیکن میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے بے وقت کی راگنی ہے اور بہت بعید گفتگو ہے کہ موجودہ حالات میں یہ پاسبلٹی اور یہ گفتگو کرنا یہ بیکار کی بات ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب اپنے تابناک اور روشن ماضی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ لالچ اور ماضی کی طرف اس کا جو تعلق ہوتا ہے ماضی سے، وہ ضرور ایک آہ بھرتا ہے اور ایک ہوک اٹھتی ہے اس کے دل میں کہ کاش جس طرح پچھلے زمانوں میں ہم دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی قیادت کے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، کاش اگر اس جگہ ہم آج بھی کھڑے ہوتے تو ان ساری چیزوں میں پھر ہمیں انتخاب کی وہ مشقت جھیلنی نہیں پڑتی جس مشقت کا آج ایک مسلمان کو، دیندار مسلمان کو آج سامنا ہے۔ کہ ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا سوشل میڈیا کے استعمال سے، اور بچنا بھی نہیں چاہیے۔ جی، یہ وقت کی اور حالات کی ضرورت ہے اور اس کا تقاضا ہے، اور مسلمان کبھی بھی یہ وقت سے پیچھے نہیں چلتا بلکہ ہمیشہ وقت کے آگے چلتا ہے اور زمانہ اور اہل زمانہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور رہنما کبھی بھی پیچھے نہیں چلا کرتا، یہ آگے چلا کرتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو زمانے کے ساتھ نہیں بلکہ زمانے کے آگے چلنا چاہیے، تاکہ وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر، اے مسلمانوں، تم پر کبھی بھی اہل کفر کو یہ راستہ نہیں دے گا، یعنی غلبہ نہیں دے گا۔ تو ہر میدان میں ہمارا جو مقام ہے بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جو تدبیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، ہم اس کو اگر ذہن میں رکھ کر چلیں تو ہمارا مقام یہ پیچھے چلنا نہیں بلکہ آگے چلنا ہے۔ اگر ہم آگے چلتے اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر اگر ہمارے پیش نظر ہوتی تو یقیناً ابھی ہمیں آج یہاں بیٹھ کر یہ سوال کرنے کی ضرورت
نہیں ہوتی کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کریں، بلکہ جب سوشل میڈیا میں قیادت کا فریضہ مسلمان انجام دے رہا ہوتا تو پھر یہ سوشل میڈیا پورا کا پورا اے سے لے کر زیڈ تک اور الف سے لے کر یا تک یہ مسلمان ہوتا. اور ظاہر ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا پوری طرح ایک بہت بڑا میڈیم ہوتا. آج بھی الحمدللہ کرنے والے اس کے ذریعے دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کام یہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ اپنے آغاز سے اس کی حیت اور اس کا ڈھانچہ اور اس کی حیت قضائی اگر یہ مسلمانوں والی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ذریعے تبلیغ اور دعوت کا کام مزید وسعت کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ ہو سکتا تھا. بہرحال لیکن چونکہ موجودہ حالات میں ہم ہر میدان میں دوسروں کے دست نگر ہو چکے ہیں اور آگے چلنے کے بجائے ہم پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جن کے پیچھے چلنا تھا ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں غیروں کے پیچھے اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہی پڑے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا کہ ہم اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا تھا حبیب مکرم کی زبانی فاتبعونی، کہ میرے پیچھے چلو، کہ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو پھر تم کو کائنات میں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر چونکہ ہمیں وہ فرمان نبی اور فرمان خدا پسند نہیں آیا تو ہم نے جب آقا کے پیچھے چلنا چھوڑا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ہر ایک کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ در جس کی غلامی ہر غلامی سے ہمیں نجات دے سکتی تھی ہم نے اس در کی غلامی چھوڑ دی اور اب ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے یورپ کی طرف دیکھتے ہیں اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں زمانہ رسالت کی ترقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ترقی کا کوئی پہلو اور کامیابی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. تو پھر انجام یہی ہونا تھا کہ زمانہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لے اور اس نے لگا لیا اور ہم زمانے کی پیروی میں اپنی کامیابی تصور کر رہے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا ظاہر ہے کہ یہ کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ اچھا مقصد اس کے پاس ہوگا جس کے نزدیک اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ہوگی. آپ دیکھیے کہ جہاں سے نکل کر یہ چیز آئی ہے وہاں اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ ان کا خدا، ان کا معبود اور ان کی اچھائی اور برائی کا ہر فیصلہ کرنے والا یہ ان کی اپنی طبیعت، ان کی اپنی پسند ناپسند اور ان کا اپنا ضمیر ہے. اور یہ ایک بزنس پرپس سے بنایا گیا سسٹم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بزنس کے میدان میں جب ایک وہ انسان اترتا ہے کہ جس کے یہاں منع کرنے اور حکم دینے والا پیمانہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہوا کرتا بلکہ خود انسان کا اپنا بنایا ہوا پیمانہ ہوتا ہے، اور جہاں اچھائی اور برائی کا پیمانہ خود انسان طے کرتا ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہاں اچھائی اور برائی کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کو وہ خود اچھا سمجھتا ہے وہ اچھا اور جس کو وہ برا سمجھتا ہے وہ برا. وہاں پھر خدائی رہنمائی کا کوئی تصور اور کوئی وجود نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اچھا کیا ہوگا؟ اس کا مقصد بزنس اور تجارت ہے کہ وہ کس طرح اور کس رخ پر چل کر کس طرح کے مواد اس پر ڈال کر اس کو ہائی لائٹ کر کر وہ دنیا کما سکتے ہیں اور دنیا کی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جس طرح دوسرے میدانوں میں آپ سوشل میڈیا سے نکل کر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی حاکمیت کا درجہ نہیں رکھتی وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر بھی اگر ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ آپریشن کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے اسے دنیاوی منفعت حاصل ہوگی یا نہیں. اسی طرح آپ ہر میدان میں دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں پر رب کے فرمان کی حاکمیت نہیں ہے وہاں پر حاکم دنیاوی غرض اور دنیاوی منفعت ہے، اور جہاں پر امامت کے منصب پر دنیاوی منفعت کام کر رہی ہو، دنیاوی غرض کام کر رہی ہو تو پھر وہاں پر اخلاق کا پیمانہ بدل جایا کرتا ہے اور پستی اور بلندی کا پیمانہ، اچھائی اور برائی کے ترازو یہ سب چینج ہو جایا کرتے ہیں. یہی حال اور اس کا سب سے بدترین نمونہ یہ سوشل میڈیا ہے کہ جہاں پر اس کے موجدین نے اس کے اندر ایسے اخلاق سوز مواد
ڈالے کہ شاید کوئی بھی انسان جس کو اخلاق سے ذرا بھی لگاؤ ہو وہ اس طرح کے مواد کو کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے آنا اور نگاہ کا اس پر پڑنا یہ پسند نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ وہاں حاکمیت خدا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم ہمارا رب دے اور ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو ہمارے رب کی ناراضگی کا سبب بنے. وہاں پر حاکمیت ہماری دنیاوی تجارت اور دنیاوی منفعت ہے. تو اب وہاں پر قانون یہ چلے گا کہ وہ کرنا ہے جس سے مالی منفعت اور دنیاوی تجارت کو فروغ حاصل ہو، اور وہ نہیں کرنا ہے جس سے کساد بازاری پیدا ہو دنیاوی اعتبار سے. تو اب جب پیمانہ یہ چیز قرار پائی تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں کتنا انتخاب کرنا پڑے گا. یعنی اس میں ہمارے کام کی چیزیں کم سے کم اور وہ چیزیں جو ہمارے اخلاق میں فساد پیدا کرنے کا سبب ہو سکتی ہیں، ہمارے دین میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. تو آج انجام یہ ہو رہا ہے کہ ہم چھانٹنے کے باوجود انتخاب در انتخاب کرنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری نگاہ غیر اخلاقی مواد پر نہ پڑے اور ہمارے سامنے غیر اخلاقی مواد یہ نہ آئیں. یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ سوشل میڈیا پیج کو آپ کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر آپ نے جس مادے کو کبھی سرچ نہیں کیا، کبھی آپ نے اس کو تلاش نہیں کیا اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے وہ ایڈ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں آپ کے پیج پر نمودار ہو جائے گا. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت پر استعمال کی ضرورت ہے. اور وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے ظاہر ہے اپنی ضرورتوں اپنی ضرورتوں کو طے کرنا ایک بندہ مومن کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کے دائرے میں جو چیزیں ہیں ان میں کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوگا. تو جب ہم اپنی ضرورتوں کا اور اپنے استعمال کا دائرہ طے کریں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ناراضگی کو جب ہم سامنے رکھیں گے، یعنی فیس بک نے اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب نے اور اسی طرح کے سوشل میڈیا جتنے سائٹس ہیں اور جتنے ایپس ہیں، ان سب نے جتنے فلٹرز لگائے ہوں ان سب کو درکنار کر کے ہمیں اپنے ضمیر میں یہ فلٹر لگانا پڑے گا کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کا فلٹر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ناراضگی کا فلٹر کیا ہے. جب تک ایک مومن سوشل میڈیا کے استعمال میں اس فلٹر کا استعمال نہیں کرتا اس وقت تک اس کے مفسد استعمال سے اور مفسد اثرات سے وہ بچ نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی زندگی کے ہر قدم پر رب کی رضا اور ناراضگی، رسول اللہ کی پسند اور ناپسندگی کا اہتمام جس طرح سوشل میڈیا کے علاوہ باہر کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی اس فلٹر کو اولین موقع دینے کی ضرورت ہے اور اولین پوزیشن دینے کی ضرورت ہے. جب یہ فلٹر ہمارے سامنے ہوگا تو اگر اچانک غیر ارادی طور پر ایڈ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اگر اس طرح کے غیر اخلاقی مواد اگر ہمارے سامنے آ بھی جائیں تو ہم اسے خوش طبعی کے ساتھ نظریں گاڑ کر اس پر نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر غیر ارادی طور پر اچانک حادثتاً ایکسیڈنٹلی اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم لاحول پڑھ کر فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں گے اور پیج کو اسکرول کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں اپنے سوشل میڈیا کے مسلمان صارفین خاص کر اپنے نوجوانوں سے یہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ پلیز سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کو ظاہر منع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ اس کا استعمال کیجئے، مگر اس کے استعمال سے پہلے آپ نبوی فلٹر اور الہی فلٹر آپ ضرور لگائیے کہ اللہ اور رسول جس چیز کی اجازت دیں آپ اس کا اس طرح استعمال کیجئے، اور اللہ اور رسول جس چیز سے منع کریں آپ اس چیز کے استعمال سے باز رہیے. بلکہ میں اپنے نوجوانوں کو مسلمان نوجوانوں کو یہ ان سے گزارش کروں گا، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں اور وہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سوشل میڈیا کے کس طرح کے استعمال کے ذریعے اسلام پر، ہمارے نبی پر، ہمارے دین پر، ہمارے اعتقاد پر، ہمارے معتقدات، ہمارے مسلمات، ہمارے معمولات اور اسلامی نظریات پر
کن طریقوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے مفسد حربے استعمال کر کے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے عقائد اور ہمارے معمولات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پلیز آپ سوشل میڈیا کی طرف آئیے الہی اور نبوی فلٹر کے ساتھ، اور آپ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے میدان کے اعتبار سے اپنے آپ کو علم سے، عمل سے اور سوشل میڈیا کے صحیح استعمال سے آراستہ کر کے آپ سے جس طرح بن پڑے آپ اپنے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئیے، اپنے معتقدات کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئیے، اپنے معمولات اور معاملات کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہوئیے، تاکہ جس میڈیم کے ذریعے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اسی میڈیم کے ذریعے بحسن و خوبی ان اعتراضات کے جوابات دے سکیں، تاکہ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے سامنے جہاں غیر بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پھیلاؤ کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کی صورت کو بری طرح مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ان کو انہی کی زبان میں جواب دے کر اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے سامنے جو واقعتاً اسلام کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اسی زبان میں سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے رکھ سکے. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہمارے نوجوانوں کو کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بہت سے نوجوان اچھا استعمال کرتے بھی ہیں، تو ان کی امپروومنٹ کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں دینی علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا. جی. اس لیے کہ ہم اس کا جو صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے لگائے ہوئے فلٹر کے ذریعے کرنا ہے. جی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا اس کے صحیح استعمال کے لیے کہ اللہ اور رسول کا فرمان جس میدان میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس میدان میں اور جس فیلڈ میں آپ سوشل میڈیا کا مفید اور بہتر اور پازیٹیو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس میدان میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے آشنا ہونا پڑے گا اور دینی علوم کی طرف آنا پڑے گا. جب تک آپ دینی علوم سے لیس نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اس کا مفید اور وہ استعمال جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ استعمال آپ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ دینی علوم کا مسئلہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ جب تک کسی مدرسے میں باضابطہ 8-10 سال کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایڈمیشن اور داخلہ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ جو ہے وہ دینی علوم کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ایسی کتابیں جو شرح در شرح، شرح در شرح، شرح در شرح ہونے کے بعد مارکیٹ میں ہمارے اہل علم کی طرف سے موجود ہیں کہ صرف جن کو پڑھ کر ہی ہم دین کے حوالے سے بہت سی آگہی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی بنیاد کی طرف نہ بھی جائیں تو. اور ظاہر ہے کہ جتنا اتھینٹک علم ہمارے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے اور اس کا علم اگر تمہارے پاس ہے تو تم اسے آگے پہنچا دو. یعنی جتنا اتھینٹک علم، یقینی علم جتنا آپ کو حاصل ہے آپ اسے آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ وہ علم یقینی ہو، آپ کو اس کے حوالے سے یقین ہو. مثال کے طور پر آپ اگر کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تعلق سے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ فرمان نبوی ہی ہے. جی. اور آپ کو کم سے کم اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کسی کتاب کے اندر اسے تلاش کر سکتے ہیں. جی. کہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اولن تو حوالے کے بغیر آپ کو کسی حدیث کو شیئر نہیں کرنا ہے. جی. اور اگر حوالہ موجود بھی ہے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ کیپیسٹی اور ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جس مرجع اور جس حوالے کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ اسے اس حوالے کے اندر آپ ری چیک کر سکیں اس کو. اگر اتنی صلاحیت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ حدیثیں شیئر کیجئے. اب اس میں آپ احادیث مبارکہ میں اب آپ انتخاب کیجئے کہ آپ کو آپ کے علاقے میں یا آپ کے ایریا میں کس طرح کی پوسٹ چل رہی ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو آپ اب احادیث مبارکہ کے اس ذخیرے کا انتخاب کیجئے جو ذخیرہ ان چیزوں کا جواب بن سکتا ہے، ان اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے. اسی طرح کون سی چیزیں ہیں اور کون سے امور ہیں جو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے مسلم معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکتی، آپ ان چیزوں کا انتخاب کیجئے.
اور اسی طرح آپ حوالے کے بغیر اس کو پیش مت کیجئے, اور حوالہ جب آپ کے سامنے ہو تو اس کو آپ ری چیک کیجئے, اور ری چیک کر کے پھر اسے آپ آگے بڑھائیے. اس لیے کہ اگر آپ نے حوالے کے بغیر چیزوں کو آگے بڑھایا تو ایک تو یہ کہ اس کی اتھینٹیکیشن کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا ہوگا, اس لیے کہ حوالہ ضروری ہے. تو اتھینٹیکیشن آپ کے کلام میں ہونی چاہیے, اور اسی کے ساتھ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے, اس لیے کہ بہت ساری سائٹس سوشل میڈیا پر ایسی ہیں جو اپنی باتیں ہمارے بزرگوں کا نام لگا کر شیئر کر دیتے ہیں, تو وہاں پر اب ہمیں صحیح اور سقیم میں اور حقیقت اور نقل میں یہ فرق کرنے کی صلاحیت اور تمیز کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو کم سے کم علم ہمارے اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اس کے حوالے کو ری چیک کر سکیں, اور ہماری پوسٹ جو آگے جائے, ہمارے پیج پر جو چیز شیئر ہو, یا ہم جس چیز کو لائک کریں, یا ہم جس چیز پر ریئیکٹ کریں, تو وہ چیز اسلامی نقطہ نظر سے اتھینٹک ہونی چاہیے, اور اس کے حوالے میں پرفیکشن ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے ذریعے کوئی ایسی بات آگے نہ جائے جو ہمارے دین کے لیے, یا ہماری قوم مسلم کے لیے, یا ہمارے معاملات اور معتقدات کے لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ شرمندگی کا سبب بنے اور شرمندگی کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کان لہ اجرھا واجر من عمل بھا, ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بھا, کہ جو اسلام میں اچھی چیز کی بنیاد ڈالے گا تو اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی, اور قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرتا جائے گا ان سب کے عمل کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اسی طرح جو اسلام میں کسی برائی کی بنیاد ڈالے گا, کسی غلط چیز کی بنیاد ڈالے گا, تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا ہی, قیامت تک جو لوگ اس بری چیز پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کا وبال بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا. تو ہم جب کسی چیز کو آگے شیئر کرتے ہیں, کسی چیز پر ریئیکٹ کرتے ہیں, کسی چیز کو لائک کرتے ہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, بلکہ آپ قیامت تک کے لیے یا تو اپنے لیے برے اعمال کا تسلسل پیدا کرنے جا رہے ہیں, یا نیک اعمال کا تسلسل پیدا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی اتھینٹک چیز شیئر کی ہے, کسی اتھینٹک چیز پر ریئیکٹ کیا ہے, کسی اتھینٹک چیز کو اگر آپ نے لائک کیا ہے اور اسے آگے بڑھایا ہے, تو آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نے ایک بہت اچھے بزنس کا آغاز کیا ہے, جو آپ کو روزانہ قیامت تک, بلکہ آپ قبر میں چلے جائیں گے اور اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے کسی ان اتھینٹک چیز کو شیئر کر دیا, آگے بڑھا دیا, اور اس کے حوالے کو اگر آپ نے ری چیک نہیں کیا, اور اگر وہ چیز یا اس کا مفہوم اسلام مخالف رہا, اسلام کے لیے مضر اور نقصان دہ رہا, تو پھر آپ یہ یاد رکھیے اور آگاہ ہو جائیے کہ پھر آپ نے قیامت تک کے لیے ایک بری تجارت کی بنیاد ڈال دی, کہ اس کا وبال دنیا میں تو آپ کے نامہ اعمال میں یا کے بعد دیگرے لکھائی جائے گا, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس وبال میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ تسلسل کے ساتھ وہ وبال بڑھتا ہی جائے گا. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش کروں گا کہ ان کا اس میدان میں استقبال ہے, مگر وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ فلٹر نبوی فلٹر ہونا چاہیے, فلٹر الہی فلٹر ہونا چاہیے, اور وہ اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں جو اللہ اور رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بنے اور اللہ اور رسول کی رضا کا ذریعہ بنے, اور اس میں اتھینٹیکیشن ہو, اور حوالہ جات کی پختگی اور سچائی ہو, اور اس کو ان کے اندر اتنا علم ضرور ہو کہ اس حوالے کو ری چیک کر سکیں, اور یہ جان سکیں کہ یہ حوالہ جس حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کا, وہ حوالہ اپنے آپ میں صحیح اور پرفیکٹ ہے یا نہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بات کہی کہ کوئی بھی خبر یا کوئی بھی احادیث نبویہ نوجوان اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو اتھینٹک ہونا چاہیے, یا اس کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ وہ ری چیک کر لے. اب بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں نوجوان جنہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا, اور وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے حاصل نہیں کرنا چاہتے, یا انہیں مطلب وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے, تو ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے انہیں روک نہیں سکتے, اب جب روک نہیں سکتے, اب ان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو ہمیں جو ہے کوئی راہ دکھانی پڑے گی, اور انہیں جو ہے صحیح راستہ چوز کرنا پڑے گا. جی ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ایسے مسلمان بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں جو اتنا علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے یہ ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے. جی
ایک طرف اتنا علم حاصل کرنا بھی دشوار ہے اور دوسری طرف ان کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روکا نہیں جا سکتا. تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر وہ رہ بھی سکیں اور ان کے لیے نامہ اعمال میں وبال کا ذریعہ بھی سوشل میڈیا نہ بنے. تو میں ان کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ از خود اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ اتھینٹیکیشن کو چیک کر سکیں اور اس کا پتہ لگا سکیں جن باتوں کو وہ شیئر کر رہے ہیں، تو پھر وہ سوشل میڈیا پر ہی ایسی سائٹس اور ایسے پیجز کا انتخاب کریں جو اتھینٹک ہوں، جن اہل علم کو، جن آرگنائزیشنز کو اور جن ایڈمنز کو وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں سوشل میڈیا کے علاوہ باہر کی دنیا میں، تو وہ ان کے بنائے ہوئے پیجز کو اور ان کی بنائی ہوئی سائٹس کو وہ لائک کریں اور ان سے ہی پیغامات کو اٹھا کر آگے شیئر کریں. اور اس کے علاوہ باہر جن پیجز کو وہ جانتے نہیں، جن سے ان کا تعارف نہیں اور جن کے بارے میں وہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات اور معمولات کیا ہیں، پھر ان کے پیجز سے چیزوں کو اٹھانے میں پوری طرح پرہیز کریں. اور وہ جب بھی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح کے پیجز، اسی طرح کی سائٹ سے اٹھا کر آگے شیئر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کے آگے بڑھانے سے بڑی حد تک ایک رکاوٹ بنے گا کہ ان کے ذریعے نادانی میں کوئی ایسی چیز آگے بڑھے جو ان کے نامہ اعمال میں نیکی کے بجائے گناہ کے اندراج میں تسلسل پیدا کرے. اور اس طرح وہ آسانی کے ساتھ اس طرح کے سوشل میڈیا کے مفسد اور غلط استعمال سے بچ سکتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا وہ ترک تو نہیں کر سکتے، تو اس طرح اگر وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اپنی آخرت کے لیے توشہ بھی بنا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے ذریعے وہ حاصل کر سکتے ہیں.